بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ یہ جاری ہے۔ اسلام میں خوشی کا بھی تصور ہے اور اسلام میں غمی کا بھی تصور ہے۔ اسلام نے دونوں حالتوں میں مسلمان کو تحمل مزاجی سکھائی ہے۔ اگر کوئی غمی آئی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ صبر کریں، اور اگر کوئی خوشی آئی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ شکر کریں۔ یعنی کہ اسلام نے غمی کو صبر میں بدل دیا ہے اور خوشی کو شکر میں بدل دیا ہے۔ اب رہی بات میلاد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی جس کو نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں، سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری اتنی عظیم نعمت سے نوازا تو اس کا شکر تو ادا بنتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور سوموار کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور سوموار کا بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جمعرات کا روزہ تو اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو اللہ کے حضور مسلمانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے جب اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو سوموار کا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھے نبوت ملی، اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سوموار والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہمیں خوشی منانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، یہ سنت ہے، جو کر لے اسے اجر ملے گا، جو نہ کرے اسے گناہ نہیں ملے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، شکر ادا کریں اللہ کا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں آپ نے مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس شکر پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھ کے شکر ادا کریں، اس نعمت پہ ہم روزہ رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں بھی واقعی ان لوگوں کو خوشی ہے۔ تو یہ سالانہ خوشی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں سالانہ تہوار سال بعد ایک دن ہم نے خوشی منا لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا حق ادا کر دیا، جیسے یہ مدر ڈے، مزدور ڈے، اسی طرح یہ فادر ڈے، مختلف ڈیز بنے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں کس کلچر سے ملے ہیں۔ یہ جو سالانہ خوشی کا تصور ہے نا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نبوت ملی اور اپنی پیدائش کی خوشی روزہ رکھ کے منائی ہے، تو روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اکثر بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہر شخص منا رہا ہے سوائے شیطان کے، تو یہ ان لوگوں کی بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ شیطان روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ شیطان کو خوشی نہیں ہے، شیطان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو جو مسلمان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر اس کو خوشی ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر سوموار کا روزہ رکھے اور اس خوشی کا اظہار ہر ہفتے کرے، تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو ہم سے، اور ہمیں کوئی اجر بھی ہو اور ہم بھی شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔